السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت سب کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے اسپیسیفکلی گردوں کے اوپر بات کی اور گردوں کے علاج کے اوپر بات کی کہ کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں، کیا پریونشنز ہو سکتی ہیں، کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں گردوں کی بیماری سے، اور یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نہ صرف اس انڈیویجول کے لیے جو کہ اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی فیملی کے لیے بھی کافی پینفل ہوتا ہے۔ ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو اس میں طریقہ کار علاج کا اس کے اوپر بھی گفتگو کی، اور بھی ہم نے کافی زیادہ جو اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ مسائل ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کی۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں دو گیسٹس، اور دونوں ہمارے لیے آنریبل ہیں۔ پہلے میں ذکر کرتی چلوں گی، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود انٹروڈیوس کراؤں گی یہاں پہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کو، جو کہ چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن ہیں اور ہربلسٹ بھی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یوگی وجاہت جی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یوگا کے حوالے سے اور ہربل کے حوالے سے پاکستان میں کافی اپنا جو ہے ایک پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کی آگاہی کے حوالے سے۔ دونوں مہمانوں کو میں فارملی ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں، اور سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر وقار کہ جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کافی سارے ایشوز کو ڈسکس کیا تھا، اس پروگرام میں ہم اسپیسیفکلی علاج، یعنی یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے گردوں کے علاج کا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جو ہم علاج کر رہے ہیں بیسیکلی کڈنی کا، اور خاص طور پہ ایک ایسا کام، ایک ایسا مسئلہ جو کہ واقعی مشکل ہے اور ایک مہنگا علاج کہہ لیں، جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، جو ڈیلسس بھی آ جاتے ہیں تو کافی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ پچھلے 2003 سے اب تک کہ لوگوں کو ڈیلے کیا جائے ڈیلسس سے۔ انہوں نے ڈیلسس پہ جانا تو ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کبھی بھی نہیں جائیں گے، لیکن ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں 5 سال، 10 سال، 15 سال۔ جس طرح ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کی کولیبریشن ہے اسی حوالے سے، اور مزید آپ کو ایز اے ٹیسٹ کیس آپ کے جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ ایویلیویٹ کریں گے۔ جب یہ باہر ہم نے ریسرچ دی امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی کو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پروف دیں، آپ ہمیں 50 لوگوں کا ڈیٹا دیں، کیسے پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی کو 5 سال، 10 سال، 15 سال نکلوا دیں، اس کے ڈیلسس نہ ہونے دیں، ڈیلے کر دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس 10,000 بندہ موجود ہے، لیکن مجھے 50 ہم نے 50 لوگ دے دیے ان کو، ان پہ اب ریسرچ ہوگی کہ آیا یہ بات، انہوں نے جو چیزیں مانگی تھی، رپورٹس مانگی تھی، وہ سب دیا ہے۔ ابھی وہ کرونا کا آ گیا مسئلہ، جب بھی انشاءاللہ حالات اچھے ہوتے ہیں اگلے 1-2 ماہ تک، لگ رہا ہے ستمبر اکتوبر کے بعد، تو وہ ان لوگوں کو پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہاں رکھیں گے، وہاں پہ ریسرچ کریں گے، ان کے نیفرون چیک کریں گے، RFT ٹیسٹ ہوں گے، CT اسکین ہوں گے، مختلف جو ٹیسٹ ہیں دیکھیں گے کہ واقعی یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور ایک ریٹن رکا ہوا ہے 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 3 پہ، تو کئی سالوں سے روکا ہوا ہے۔ تو اس پہ ہم بات آج کریں گے کہ ہم نے کیسے روکا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم نے وہ روک کے دکھایا ہے، اس کو الحمدللہ ایک بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ اور سر کن طریقوں سے روک کے دکھایا آپ نے؟ وہ بس ذرا ڈیفائن جیسے کر دیجیے۔ انسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پانی، ہوا، مٹی سے مل کے بنا ہے۔ مختلف رائے ہیں میڈیکل کے مطابق، ڈاکٹر شوشلر کے مطابق انسان 12 نمکیات سے مل کے بنا ہے۔ اسی طرح آیورویدک حکمت کے حوالے سے جو انسان ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسڈ ہیں، الکلائن ہیں اور سالٹ ہیں۔ ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ جو انسان ہے، ان جو بیماری کا کیا نام ہے، ان تینوں چیزوں کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے۔ یا باڈی کے اندر ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یا ایسڈ کم ہو جاتا ہے، یا الکلائن بڑھ جاتا ہے، یا الکلائن کم ہو جاتا ہے، یا جو سالٹ ہے اس کی جو ہمارے نمکیات ہیں ان میں کمی بیشی کا نام بیماری ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ کیا وجہ بن رہی ہے، لوگ بڑی تیزی سے گردوں کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ڈیلسس پہ جا رہے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے نام، ایدی صاحب ہیں، بڑا نام ہے پاکستان کا بڑا، وہ بھی چلے گئے گردوں کے مرض کی بنا پہ۔ مہدی حسن ہو گیا، میڈم نور جہان، نصرت فتح علی خان، رنگیلا، یہ ببو برال، یہ مستانہ، بے شمار لوگ اور بھی بڑے لوگ جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو پتہ لگا ہو کیا رہا ہے۔ تو جب ہم نے اس پر ریسرچ کی، کام کیا، محنت کی، تو پتہ چلا کہ بلڈ کے اندر ایسڈ کی مقدار بڑھ گئی ہے، یوریا بڑھ گیا ہے، کریٹینن بڑھ گیا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں، سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم، وہ ان بیلنس ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں بڑھ گئی، کچھ کم ہو گئی، تو بلڈ کے اندر تعفن پیدا ہوا ہے، اور گردوں نے جو انٹاکسیکیشن بلڈ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے اس گردوں کے مرض میں لے جاتی ہے؟ نہیں،
गुर्दों का काम होता है जिस्म से फासिल मादों को निकालना, यूरिन के ज़रिए यूरिया को निकालना, क्रिएटिनिन को निकालना और चीज़ों को बैलेंस में रखना, पीएच वैल्यू को बरकरार रखना, जो भी आप बात करने लगे थे, रेड सेल बनाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, बेशुमार काम है। जब ये काम ना कर पाए उसकी वजूहत हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि क्या वजूहत हैं, अलामत क्या हैं। जब कुछ हो जाता है ऐसा, कुछ भी कोई भी वजह बन सकती है, तो जब गुर्दे काम नहीं करते तो ये फासिद मादे ज़्यादा हो जाते हैं, जो यूरिन से नहीं निकलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर एक ख़ास मिकदार है, मेरे भी मौजूद है, आपकी भी मौजूद है, यूरिया 10 से 50 तक है नॉर्मल। जो है हमारा क्रिएटिनिन है वो 0.5 से लेके 1.3 तक, 1.5 तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ जाता है। हमारा और कई चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। जब ये इनबैलेंस होती हैं तो क्या होता है, फिर ये जिस्म के अंदर ताफुन पैदा होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड जहाँ जहाँ गुजरता है वहाँ पे मैदे से गुजरेगा, जहाँ जहाँ गुजरेगा वो पेशेंट अपसेट होगा और उसका मैदा काम करना छोड़ देगा। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ अल्कलाइन का इजाफा किया है। इस वक्त दुनिया में अल्कलाइन को ढूंढा है कि एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और चीज़ें बढ़ी हुई हैं। यूरिक भी, जो यूरिक है वो भी एसिड है, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। अब ये बढ़ा हुआ है, हमने बाई माउथ अल्कलाइन देना शुरू किया, कलवंजी, अजवाइन और ऐसी चीज़ें जिनमें अंजीर, जिसके अंदर अल्कलाइन है, और ऐसी चीज़ें ढूंढी जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, हर्ब्स ढूंढी हमने जो हम बाई माउथ देते हैं, जिनके देने से एसिड तो वहीं रुक गया, अल्कलाइन जो कम थी वो बढ़नी शुरू हो गई। अल्कलाइन बढ़ रही है अल्कलाइन ने, और एसिड रुक गया वहीं पे। क्रिएटिनिन 3 पे रुक गया 2, 4, 5 सालों के लिए, और यूरिया भी नीचे रुक गया, इधर ही रुक, अल्कलाइन को बढ़ाया हमने बॉडी के अंदर। ये रिसर्च हमने दुनिया को नई चीज़, हमने ये रिसर्च पे हमने काम किया है और हम इसके पायनियर हैं। मेरे उस्ताद, मेरे जो हम लोग हैं, हमारी टीम है, तो हमने ये करके दिखाया है और यही वजह है कि हमने लोगों को डायलिसिस से डिले कर दिया। ठीक है सर, इसी जो इलाज का तरीका कार है, जो प्रोसेस है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं योगी वजाहत से भी जानने की कोशिश करूँगी कि वो इस तमाम तर जो तरीका कार है इलाज का, प्रोसेस का, इससे कितना मुतमईन है जो कि रहमान फाउंडेशन ने जो है उसको दे हैव ऑप्टेड फॉर, और आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लें। शुक्रिया। पहले तो ये कि मेरी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि मैं इनसे मुत्तफिक हूँ, और ये अब से नहीं, सन 2003 से मैं इनके साथ हूँ। जब ये नया उन्होंने कराची में अपना आगाज़ किया, मेरे लिए भी बहुत यूनिक बात थी क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल किडनी फेलियर से हुआ। तो जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इमोशनल पेन के साथ कनेक्टेड हो तो आप उस तरफ रुजू होते हैं। मैं इनकी तरफ रुजू हुआ, जब देखा, इनके काम को देखा, इनसे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने एक रज़ाकार, एक कारकुन के तौर पे इनके लिए काम शुरू कर दिया वहाँ खड़े होकर। यह ऑनर है कि मुझे अब बतौर डायरेक्टर भी अब मैं इनके लिए काम करता हूँ और बतौर डायरेक्ट डॉक्टर भी करता हूँ। मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि ये बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मेरी समझ में ना आए। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी एसिड्स को रोकना चाहें तो उसके 2 तरीके हैं। या तो एसिड को ख़त्म करना चाहें तो उसको कम कर दें, आप कम नहीं कर सकते तो अल्कलाइन को बढ़ा दें। जैसे आप अल्कलाइन को बढ़ाएंगे तो वो उसकी परसेंटेज में चेंज आएगा। वो जो परसेंटेज में चेंज आता है वो एक्चुअली की ऑफ हेल्थ है यहाँ पे, और ये सिस्टम को सबसे सिंपल फार्मूला है। देखिए उसकी तरीके ये है कि एक गिलास में आपने शक्कर रखी है। अब मैं कहता हूँ कि जी इसकी शक्कर को कम कर दें, तो एक तो तरीका ये है कि आप किसी तरीके से शक्कर निकाल लें। आप नहीं निकाल पा रहे तो आप पानी बढ़ा दीजिए। तो पानी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने 1 घूंट पानी में बढ़ाया तो 1 घूंट शक्कर कम हुई ना। बस हमने इसी पे रखा, और ये बड़ा सादा है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए बहुत अरसा लगा। लेकिन इसमें क्या तकलीफ नहीं होती होगी इस प्रोसेस में? अगर हम फॉर इंस्टेंस ये समझे कि जैसे जो प्रोपोर्शन है वो एसिडिक चीज़ों का ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर उसके बाद फिर अल्कलाइन का जो है वो हम प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये कैसे मालूम होगा कि अब मज़ीद अगर यही कंटिन्यूड हुआ फार्मूला तो इंटॉक्सिकेशन की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर विटामिन्स की बात करते हैं और अगर हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो सफिशेंट लेवल से अगर हम एक्सीड कर जाएँ तो वो इंटॉक्सिकेशन की तरफ चला जाता है। वेरी गुड। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसी मशीन है जो हर मिनट में कम से कम भी तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा, लोग तो 1000 तक कहते हैं, केमिकल को प्रोसेस करती है और चेक करती है परसेंटेज को। जब आप अल्कलाइन बढ़ा रहे होते हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर ये अल्कलाइन 80% था और एसिड जो हमारे जो अल्कलाइन फर्ज कीजिए 80% था और 20% हमारे पास एसिड था,
تو جب ہم الکلائن بڑھائیں گے اور اس کو 25 کریں گے تو 18 نہیں رہے گا, اس میں 75 کی پرسنٹیج آ گئی نا, کم ہو گیا. تو یہی کام کرتا ہے ہمارا لیور, اور یہ بات آج نہیں تو کل لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ لیور کا ہمارے لیے جو جسم کے اندر جو فنکشن ہے اور جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں دیتے. ہم شاید اسٹمک کو دے دیتے ہیں, کڈنی کو دے دیتے ہیں, لیور بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا. تو یہ جو فارمولہ ہے وہ بڑا سادہ ہے, وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر کسی طریقے سے غذا کے ذریعے, اکثر دیکھیں دوا کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے نا. رحمان فاؤنڈیشن میں ہم غذا کے ذریعے, ہم دوا ہربس کے ذریعے اس الکائن کو بڑھا رہے ہیں, اس لیے ہم کیونکہ مشین کا سہارا نہیں لے جو رہے. یوزولی جو میڈیسنز ہوتی ہیں یا آئی وی کے تھرو اگر کرتے ہیں تو بعض اوقات چیزوں کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں, انٹاکسیکیشن بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو اللہ کی تخلیق کی ہوئی جو آرگینک پروڈکٹس ہیں یا ہربز ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سائیڈ افیکٹ کی جو ہے گنجائش نہیں بچتی. از اٹ کریکٹ؟ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, لیکن اس کو ایک بڑی خوبصورت جملے میں کہوں گا جس سے آپ شاید پوری تفصیلی بات کو ایک پیرائے میں سمجھ پائیں گے کہ معاملہ یہاں کھانا کھانے کا نہیں ہے, کتنا کھانے کا بھی ہے اور کون سا کھانے کا بھی ہے. ہم کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا, لیکن جیسے ہی ہم اپنی ڈائٹ کو اسپیسیفکلی اکارڈنگ ٹو آور دا فارمولا ہم لے کے چلتے ہیں, ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ یہی حیران ہوتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے دوا کی ضرورت پڑے گی, مجھے ڈائلیسس کی ضرورت پڑے گی, لیکن نہیں پڑتی. اور ہمارے پاس بخدا ایسے لوگ ہیں, میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں, میں تو ایک اعزازی ڈائریکٹر ہوں نا, میری کوئی پیمنٹ نہیں ہے, تنخواہ نہیں ہے, میں تو 16 سال سے ان کے ساتھ اعزازی طور پہ ہوں, تو میرا تو مالی طور پہ تو کوئی ان سے بینیفٹ ہی نہیں ہے. تو جو بات میں کہوں گا وہ میری بالکل درست ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی غذا کو ترتیب میں لے آتے ہیں تو آپ کو پھر دوا کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غذا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لائف میں اور وہ پیوٹل رول پلے کرتی ہے آپ کی اچھی صحت میں. ٹھیک, مزید آپ کو اس میں کیا لگتا ہے ڈاکٹر وجاہت کہ ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے غذا کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسرسائز ہوتی ہے, یوگا, ایروبکس, جمنگ یا واک, برسک واک ہی ہو گئی, یہ کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ گفتگو کا پہلو ہی نکلا. میں یہ سمجھتا ہوں, بینگ اے یوگی, میرا تعلق یوگ سے ہے, نام میں بھی یوگا اس میں شامل رہا, شناخت بھی یہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں چہل قدمی ہم نظر انداز کر چکے. کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ثواب کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. چند قدم ہی چڑھ کے مسجد جاتے ہیں نا, مسجدیں کوئی میلوں دور تو نہیں ہے, فلانگ ایک آپ میں ڈسٹینس ہے, لیکن درجات کتنے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتے ہیں, جب اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہ بیٹھنے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں چکر لگاتے رہو, دوڑتے رہو, بھاگتے رہو. اس کو پسند ہے ہمارا چلنا جس نے ہمیں بنایا. جب سے ہم نے چلنا چھوڑا تو جب آپ 10,000 قدم ڈیلی نہیں اٹھائیں گے جو کہ آپ انٹرنیشنلی آپ کو چاہیے, تو پھر آپ کو جتنے قدم کم اٹھیں گے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یوگا, ایکسرسائز, ایروبکس یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا ہے, ہم چلتے نہیں ہیں. اگر آج بھی لوگ اپنی گاڑیاں تھوڑا دور کھڑے, ایک اسٹاپ دور کر کے چلے جائیں, جو کہ یورپ میں ہوتا ہے, وہ ایک اسٹیشن سے پیچھے کھڑے کرتے ہیں, پارکنگ تو عذاب ہے. بلکہ انگلینڈ میں کوئی جاتا ہے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے, او مائی گاڈ مجھے وہاں چلنا بہت پڑے گا. یہ ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, کریکٹ. یہیں سے جو ہے یوگی وجاہت ہم لوگ کنیکٹ کریں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے گردوں کی صحت کے حوالے سے, اور گردوں کے ساتھ ساتھ ہم نے لیور کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے ہماری زندگیوں میں امپورٹنٹ ہے گردوں کا ہیلدی ہونا. اور ہم نے کچھ ڈائٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی, جو علاج کا پورا طریقہ کار ہے, پروسیس, اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ تو آپ نے ہمیں بتایا, اس کے اوپر ہم نے کافی بریفلی. اب کچھ خوراک کے حوالے سے بتا دیجئے کہ جو خوراک ہے وہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور کون کون سی ہوتی ہے, یا اس کے اوپر بریف دے دیں. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے وہ خوراک جو ہم ایسڈ والی خوراکیں کھا رہے ہیں بہت زیادہ, اس کو ہم نے کم کر دیا. ایک غذائی چارٹ ہم نے بنایا. نام دے دیجئے آپ, جیسے آپ نے بتایا تھا مجھے پچھلے پروگرام میں کہ ایک پورا چارٹ ہے آپ کا ڈائٹ کا, جو کہ آپ لوگ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہے, اس کو ایکسس کر سکتا ہے کوئی بھی ایزیلی. لیکن جو ویورز سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دیجئے کہ فار انسٹنس جس طرح آپ کلونجی کا ذکر کر رہے تھے, اجوائن کا, اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ الکلائن ہیں ان نیچر. پہلے تو ہم ایسڈ پہ بات کر لیں. تو ہم ایسڈ ہی زیادہ کھایا جا رہا ہے اس وقت معاشرے میں, پاکستان کے اندر اور باہر کے ملکوں کے اندر بھی. ہم کاربوہائیڈریٹ ہی لیے جا رہے ہیں جی, اور وہی موٹا بھی کر رہے ہیں, ہمیں صحت بھی خراب کر رہے ہیں. ہم جو فیٹ کبھی موٹا نہیں کرتا, ہم فیٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. فیٹ بہتر ہے, پروٹین بہتر ہے, کاربوہائیڈریٹ کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں. ہم یہ لے کے شوگر بھی ہو رہی ہے, اور مسائل بھی آ رہے ہیں, گردوں کے مسئلے بھی آ رہے ہیں. ہم نے جب اس پہ کام کیا بیسیکلی ایسڈ ہم نے ایک غذائی چارٹ مرتب کیا کوئی 2.5 سال کی محنت سے,
اس کے اندر ہم نے بتایا کہ کیا کیا ایسڈ ہیں اور کون کون سے الکلائن ہیں. بہرحال ایسڈ پہ اگر ہم بات کر لیتے تو جتنی مرغن غذائیں ہیں وہ ایسڈ ہیں, دالیں وہ ایسڈ ہیں. اس کے علاوہ کچھ سبزیوں میں بھی ایسڈ زیادہ ہے. وہ خوراکیں جو گیسز بناتی ہیں زیادہ وہ ایسڈ بعد میں بنا دیتی ہیں, جیسے بھنڈی ہے, بینگن ہے, اروی ہے, پالک ہے, ساگ ہے. یہ گیسز والی خوراکیں ہیں جو عام بندہ تو کھا سکتا ہے, لیکن کڈنی والا پیشنٹ بن گیا خدا نخواستہ اور اس کا یوریا کریٹن بڑھ رہا ہے تو ہم یہ منع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ 6 سبزیاں ہیں, یہ 2 دالیں ہیں, چنے کی دال, ماش کی دال, یہ پھل ہیں, کیلا ہے, جیسے کچھ 2-4 اور پھل بھی ہیں, جیسے بیر ہیں, لکاٹ ہے, جامن ہے. اب جامن شوگر کے لیے اچھے ہیں, کڈنی کے لیے اتنے بہتر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں آپ نہ کھائیں اور ان چیزوں پہ آئیں. اور آپ جو ہے بہت زیادہ سموسے, پکوڑے, یہ چرگے, اس طرح کی جو ڈائٹ ہم لیتے ہیں, خوراکیں لیتے ہیں, یہ سب ایسڈ والی خوراکیں کم کریں. اس پہ خیر ہمارا ایک بڑی محنت ہوئی ہے. اور جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ لیں, آملے کا مربع ہے اب ناشتے میں. اب ایک شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ کڈنی کا پیشنٹ بن گیا. یہاں پہ میں بڑی حیران کن بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جب وہ کڈنی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں تو شوگر چلی جاتی ہے. ہم وہاں پہ شوگر کا علاج کیے جا رہے ہوتے ہیں, انسولین لگائی جا رہے ہوتے ہیں اور میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. شوگر ہماری لو جا رہی ہوتی ہے. لو شوگر زیادہ نقصان دہ بنسبت ہائی کے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر شوگر ہائی ہے, یورین آ رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے, جب شوگر لو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یورین کم ہو جاتا ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے. اور یہ فاصل مادہ یورین نے نکالنا ہوتا ہے, میرا اور آپ کا, ہم سب کا. جب نہیں نکلے گا تو کہاں جائے گا, یورین کے ذریعے نہیں نکلا تو یہ فاصل مادہ بلڈ میں چلا جائے گا. تو بلڈ کو چیک کیا جاتا ہے. گردوں کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی گردوں سے نہیں ہوتے, بلڈ سے ہوتے ہیں. بلڈ کے ٹیسٹوں میں پتہ چلتا ہے کہ بلڈ کے اندر یوریا کتنا ہے. پتہ چلا یہ تو 150 تک چلا گیا ہے, 200 تک چلا گیا ہے. کریٹن 1 ہونا چاہیے, یوریا 50 سے نیچے ہونا چاہیے. کریٹن 1 کی بجائے 2 پہ چلا گیا ہے, 5 پہ چلا گیا ہے, 8 پہ چلا گیا ہے, 9 پہ چلا گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں گردے واش کریں. تب ڈیلسس بنتا ہے 8, 9 پہ, 10 پہ. یوریا 200 پہ میڈیکل کے مطابق ڈیلسس بنتا ہے. تب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور بندے کو ڈیلسس پہ جانا. سر پچھلے 2 پروگرامز میں بھی آپ نے مجھے بہت ڈرایا تھا. میں بار بار آپ کی گفتگو سن کے میں تو اچانک سے ایک بالکل ہی لاسٹ ہو جاتی ہوں, اتنا ڈاکٹر صاحب ڈرا رہے ہیں. نہیں, ڈرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ ہیلدی ہیں, اپنے ٹیسٹ بھی کرا رہی ہوں گی. جو آپ اس دن بھی ذکر کر رہی تھی نا کہ پین کبھی کبھی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا پین ہونا اچھا بات ہے, پین ہونا اچھی بات ہے. گردے, جن لوگوں کو پین ہوتی ہے ان کے گردے ختم نہیں ہوتے, یہ گردوں میں جان کی نشانی ہے. جن لوگوں کے گردے ختم ہوئے ہیں آج تک ان کو کسی کو پین نہیں ہوئی. اچھا, یہ بہت عجیب سی بات ہے. عجیب سی بات ہے کہ گردے ختم ہو رہے ہیں, پین ہی نہیں ہو رہی, پین کا تعلق ہی نہیں ہے. جب گردے ختم ہوتے ہیں تو عجیب سے علامات آتی ہیں, متلی ہوتی ہے, الٹی آتی ہے, ومٹنگ آتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, نیند کم آتی ہے, نیند آئے تو آنکھ کھل جانا گھبراہٹ سے, بھوک نہیں لگتی, کمزوری ہوتی ہے. 5, 7, 8 سمٹم عجیب. اور یہ جو سارے سمٹمز اور بھی کچھ اس میں ہے, یہ بالکل پرسسٹنٹ ہوتے ہیں یا کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے؟ 90% ہوتے ہیں, 95% ہوتے ہیں لوگوں کو. ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی گردوں کا مسئلہ ہے, وہ اور طرف جا رہے ہوتے ہیں. اپنا علاج غلط حکیموں کے پاس, غلط ڈاکٹروں کے پاس خود جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں, حکیم کا کوئی قصور اور نہیں. RFT کا جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ وہ کروا لیں, اس کی طرف رجحان بھی لوگوں کا بہت کم ہے, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر میں نے بتایا پچھلی دفعہ ہم کراچی میں فری ٹیسٹ کر رہے ہیں لوگوں کے پورے پاکستان کے اندر. اور میں ابھی بھی اناؤنس کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطے سے, ایک گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے RFT. وہ مجھے بھی کروانا ہے, وہ آپ کو بھی کروانا ہے, ہم سب کو کروانا ہے, سال میں 1 دفعہ کروانا ہے, مسٹ ہے. میں انگلینڈ میں رہا ہوں, وہاں پہ لازماً آپ کو ٹیسٹ کروانے ہیں سال میں. GP کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے یہ ہے ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں. آرمی کے علاوہ آرمی کے لوگ ہیں جو کرواتے ہیں یا جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں, ادروائز نہیں کرواتے. مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا یہاں بیٹھتے ہوئے پروگرام کے اندر انفارمیشن دیتے ہوئے, اور اب تک ٹوٹل کتنے لوگ آئے ہیں جن کو آفر دی ہے, آج بھی آفر دے رہا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ خدارہ فری کروائیں ہمارے پاس. اگر آپ سمجھتے نہیں فری نہیں پیسے والے ہیں تو آپ کہیں سے بھی کرائیں. میں کسی لیب کا نام نہیں لینا چاہتا, کسی بھی اچھی لیب سے کروائیں. 1000 روپے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, 1000 روپے کا. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنے بچے کا ایک شاورما کم کر دیں, اپنی زندگی سے ایک برگر کم کر دیں, وہ پیسے کا آپ ٹیسٹ کروا لیں. نہیں تو ہمارا یہ ادارہ حاضر ہے. 1 سال میں کتنے لوگوں نے ٹیسٹ کروایا ہوگا؟ سر انفارچونیٹلی آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم ایک میرے خیال سے ایک یا کچھ 5 پچھلے ماہ. جی, یہ پورے سال میں ٹوٹل 20 لوگ آئے ابھی تک. اتنے دکھ سے کہہ رہا ہوں بھیا آپ کا ٹیسٹ فری کر رہے ہیں, آپ آئیں کروائیں. اگر نہیں کروا رہے تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ
اپنے نہیں سر ایک اور بہت برا پرسیپشن بھی پاکستان میں ہوتا ہے جو کہ جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. لوگ اس لیے بھی ٹیسٹ نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں وہ کچھ گڑبڑ نکل آیا تو علاج کروانا پڑے گا, یعنی کہ ویسے بھی تو پھر آپ مر ہی جائیں گے نا, ایڈریس نہیں کریں گے ایشو کو, اور ویسے بھی مرنا ہے, صحت ہوگی بھی تو مرنا ہے, وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن لوگ اس ڈر اور خوف سے کہ نہیں نہیں علاج کروانا پڑے گا, تو کیا مطلب یہ آپ پریفر کر رہے ہیں کہ بغیر علاج کے؟ غلط ہو رہا ہے کہ بھئی اگر اچھی بات ہے کوئی چیز نکل آئے, شوگر نکل آئے, ہمارے شوگر کے ٹیسٹ بھی نہیں کراتے ہم ورنہ شوگر نکل آئے گی, ڈر وہ کہتے ڈرتے ہماری شوگر ہی نہ نکل آئے, گردوں کا مسئلہ ہی نہ نکل آئے. بھئی اچھی بات ہے نکل آئے, جو تم پراٹھے کھا رہے ہو کمزوری کی بنا پہ, جب یہ مسئلے آتے ہیں لوگ کمزور ہوتے ہیں, گردوں کا مسئلہ آتا ہے تو پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, پراٹھا تو زہر ہے اس وقت, تو بھئی اپنا ٹیسٹ کروایا ہوگا تو وہ پراٹھا نہیں کھائے گا, اس کو پتہ ہوگا میرا گردوں کا مسئلہ آ گیا ہے. تو بھائی ہمیں گردوں کے ٹیسٹ کروانے ہیں اور لازماً کروانے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ میری کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ڈاکٹر وجاہت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم پورے علاج کے پروسیس کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے, رحمان فاؤنڈیشن کا جو رول ہے وہ ہم گردوں سے جانتے ہیں, اسپیسیفکلی صرف گردوں کے حوالے سے ہی کام کرتا ہے رحمان فاؤنڈیشن کا ادارہ یا کچھ اور بھی ڈومین ہے؟ جی ہمارے رحمان فاؤنڈیشن میں کافی ڈومین ہیں. مثلاً ہم وہاں پہ ایک تو ہماری وجہ شہرت جو ہے وہ کڈنی ہے, ڈائلیسس, فیڈ ڈائلیسس سینٹرز ہیں. لیکن یہاں پہ جیسے میں ہوں, میں آرتھوپیڈک کیسز دیکھتا ہوں, سروائیکل اسپونڈلوسس, فروزن شولڈر, بیک پین, شائٹیکا, نی, اور کیونکہ میں ویدک سائنس کے ساتھ بھی لنک ہوں تو ہم نے وہاں پہ جو پیرالائز یا جو فالج زدہ افراد ہیں ہم ان کو فری آف چارج دیکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی فیس نہیں کسی طرح کی. اس لیے کہ اخلاقی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے مجھے اس طرح ڈراماٹائز کر کے, لیکن جس شخص کا ہاتھ اپنی جیب میں نہ جا رہا ہو, کون ہے جو اس کی جیب سے کہے گا کہ فیس کے پیسے نکالو. تو ہم ان کو عزت رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ رحمان فاؤنڈیشن کا تو امتیاز ہے اور اللہ کا اس میں گرامی کے ساتھ ہم وابستہ ہیں, تو وہ کیسے ممکن ہے کہ رحم و کرم وہ جو کرنے والا ہے وہ ہمیں نہ آئے. لیکن اس پہ یوگی وجاہت یہ بتا دیجئے اس پہ کہ جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں جو پیرالسس کے جو پیشنٹس ہیں ان میں کتنی بہتری آتی ہے, کیا 100% بہتر ہو سکتے ہیں, چانسز ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے ایک پرٹیکولر پرسنٹیج ہے وہی بس درست ہو سکتا ہے؟ بہت سنجیدہ سوال ہے, جواب بھی اتنی سنجیدہ دینا چاہوں گا. دیکھیے مرض کی نوعیت پہ یہ تمام بیس کرتا ہے, مریض کتنے عرصے بعد آ رہا ہے, نیوروپیتھیکلی اگر اس کو نیورو مسکولر ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا مسلز اس کے کام نہیں کر رہے, نرو موٹر نہیں کر رہے, تو ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے. تو بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا. آج ہی ہم ابھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا, ان کی آواز میں جو واضح فرق پڑا, جبکہ وہ نہیں ووکل, وہ ابھی بھی انہوں نے ان سے بھی بات میں نمبر مانگ رہے تھے میرا, اور وہ ایسے ہی آئے تھے, تو میں نے ان کو کچھ پوائنٹس ان کے دبائے اور واقعی ان کی آواز میں واضح فرق پڑا. تو یہ تو آن دا اسپاٹ ہوا نا. لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں اس کی تھیراپی کرنا پڑتی ہے, ہمیں کچھ مساج تھیراپی دیکھنا پڑتی ہے, ہمیں مسکولر جو اس کے جو نرو موٹر کام نہیں کرے اس کے لیے مساج ٹیکنیک, پریس, ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% ہمارے یہاں صحیح ہوں گے, لیکن یہ کہ جو پرسنٹیج ہے وہ مور دین 50 ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انڈیویجول کا ایک اپنی نوعیت کا کیس ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بہتر کتنی پرسنٹیج میں بہتر ہوگا. لیکن ایسے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں جس میں آپ نے بالکل ریورس کر دیا, جیسے وہ پہلے تھے بالکل ویسے ہی ہو گئے ہوں؟ دیکھیے 100% تو میں نہیں کہوں گا, لیکن بعض جگہ ہمیں بڑے اچھا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھدار ہیں اور وہ بہت جلدی آتے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نیوروپیتھسٹ کے پاس جائیے, نیورولوجسٹ کے پاس جائیے, لیکن کچھ لوگ آتے ہیں جی 2 سال ہو گئے اور مجھے یہ تکلیف ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 سال کی تکلیف جو ہے ود ان نو ٹائم چلی جائے, ٹائم لگتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, انسانی جسم میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی ریپیئر کر لیتے ہیں, یہ واحد مشین ہے جو اپنی ریپیئر کرتا ہے. لیکن اگر ٹائم گزر جائے تو وہ اسی حالت میں رہنے کی عادت بھی رکھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی کو اپنا ہاتھ یہیں رکھنا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی اس کا ہاتھ سیدھا رینج آف موشن اس کا نہ ہو صحیح, تو ہمیں اس کی پھر فزیو تھیراپی پہ جانا پڑتا ہے, اس کی ایکسرسائز پہ جانا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے میں نے کہا مور دین 50, تو اگر میں کہوں کہ 75% تک جو لوگ ہمارے یہاں بالکل ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت مطمئن ایک پرسنٹیج ہے, کیونکہ ہم وہاں پہ وہ تمام پروسیس تو نہیں کر رہے جو ایلوپیتھی کے ہیں. ہم تو وہاں آلٹرنیٹیو تھیراپی استعمال کرتے ہیں, مساج تھیراپی استعمال کرتے ہیں, ادویات کا استعمال جو ہومیوپیتھی کے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پریشر پوائنٹس ہیں ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو سائیکوسومیٹک جو پرابلمس ہیں یا ان کے اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے سیشنز لیتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھا ریپو رکھتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہوتا ہے جس کا
ٹائم جو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 سیشن نہیں ہے, اس میں 10-15 سیشن دینا پڑتا ہے اور واقعی اس کا ٹھیک. اور اس پہ مزید اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس کی جو ہے جو ریزن ہے اس مرض کی آخر کیا ہے, اس پہ کچھ بتانا چاہیں گے آپ کو؟ ہاں, جس معاشرے میں اسٹریس چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہو, پیچھے والی گاڑی نے ہارن کو بجایا تو آگے والی گاڑی کا جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. کوئی سامنے سے نکل جائے تو پورے راستے وہ صاحب جو ہیں اس آدمی کے اور خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے. ٹالرنس اس معاشرے میں ہمارے یعنی پاس اسٹریس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک اہم جو ہے ایک حصہ ہے, کوئی اور چیزیں ہیں؟ دوسرا, ہم جو ڈیٹا اپنی باڈی میں اپنے برین میں لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی لے کے جائیں, ہمارے پاس اب ہر چیز کا ڈیٹا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے افغانستان کی بات کر رہے ہوں گے, انگلینڈ کے میچ کی بات کریں, ہمیں ہر چیز بڑی آسانی سے مل رہی ہے. ہم اس کو فلٹر نہیں کرتے, کون سا ڈیٹا ہمارے لیے پیسفل ہے اور کون سا ڈیٹا ہمارے لیے ہارمفل ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. جو کوئی بھی ہمیں کوئی ڈیٹا دے رہا ہے ہم دیے جا رہے ہیں. میرے پاس فیس بک پہ جو آ رہا ہے پاسبل نہیں ہے, میری مرضی ہے کہ میں وہ دیکھوں نہ دیکھوں. تو پہلے تو فلٹر کرنا سیکھیے. اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے وجوہات جو ہیں وہ سائیکوسومیٹک پرابلمس ہیں, اسٹریس ہے, بلڈ پریشر ہے, اور سب سے بڑی وجہ جس کے لیے آپ لوگ بات کر رہے تھے اور میں چاہ بھی رہا تھا اس پہ بات کروں, وہ اچانک آ گئی, وہ ہے اپنا خیال نہ رکھنا. کون ہے جو ٹیسٹ صحیح کراتے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر تو ہم صحیح چینج کر لیتے ہیں, سر ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں, شاپنگ بھی کر لیتے ہیں, بہت بہترین. لیکن جب ٹیسٹ کے لیے پیسے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اوہ پیسے تو ایڈیشنل جا رہے ہیں. آپ دونوں نے گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا کہ جی ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو یہ بتائیے, آگہی بری بات ہے؟ جس معاشرے میں آگہی سے لوگ خوفزدہ ہوں تو وہاں پہ جہالت اپنے سر چڑھ کے بولے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم پرائورٹیز لسٹ کو دیکھتے ہیں تو کھانا پینا کپڑے یہ سب ٹاپ پہ ہیں, نیچے ایک جگہ لکھا ہوتا ہے اگر موقع تو ڈاکٹر کو ملا دیں گے. اور اس سے بھی زیادہ پرائورٹیز ہماری درست نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لسٹ کو پلٹنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب سے مانگو تو صحت مانگو, تندرستی مانگو. تم تندرست ہوگے تو عبادات صحیح کرو گے, لوگوں کی خدمات صحیح کرو گے. اور سر یہ جو ہماری باڈی ہے یہ اللہ کی امانت ہے, جو کافی کنٹروورشل جو آرگنائزیشنز ہیں, کافی میں بھی ان کے اگینسٹ ہوں جی, تو وہ جو پتہ نہیں وہ جو بھی ہاں جی, تو وہ بہتر یہ اللہ ہماری جان جو ہے اللہ کی امانت ہے, اسی لیے جو ہے سوسائڈ بھی حرام ہے. دیٹ مینس کہ ہم اپنی باڈی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. بڑی خوبصورتی سے کہہ دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پتہ ہے میرا جسم اللہ کی امانت. بالکل کریکٹ جی. تو سر جی بالکل یہی کہنا تھا. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا سر, دیکھیے آگہی اللہ کی ایک نعمت جی, اور صحت کے معاملے میں آگاہ ہونا پڑے گا. آپ کو اگر بچہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بریدنگ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کبھی آپ نے اس کو بلون دے کے چیک کیا کہ اس کے لنگ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی کاغذ کی تھیلی دے کے اس کو کہا بیٹا پھوڑو؟ نو بھاگنا نہیں بیٹا, تم تھک جاتے ہو, تمہاری تو سانس پھول جاتی. اس کی سانس پھول رہی ہے, اس میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. کیا ہم اس وقت ڈاکٹر کے پاس گئے؟ کیا ہم نے اس کو کبھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے چیک کیا کہ کہیں یہ آگے جا کے جھک تو نہیں رہا, اس کی جو بیک ہے اسپائن صحیح کام کر رہی ہے, کرو صحیح ہے؟ ہم نے چیک کیا. ہماری اویئرنیس ٹوورڈز ہیلتھ جو ہے وہ بہت پور ہے. ہمارے یہاں جو گوگلو بچہ ہوتا ہے, موٹا بچہ ہوتا ہے, جو اٹھ کے پانی نہیں پی رہا, اللہ کا شکر ہے میرا بچہ کتنا پیارا ہے. سر یہی گفتگو میں اور میری دوست کر رہے تھے کسی بچے کے حوالے سے, اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو یہ اس ایج میں بھی نہیں ہے, اور بھی کچھ بچوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے پیرنٹس آخر کیوں خوفزدہ نہیں ہیں, اتنے اوبیسٹی کی طرف ہیں بچے, اور پیرنٹس ان کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کا وزن کم کرائیں یا کچھ. پھر ہمیں اپنی جو ہے بچپن کی ہم باتیں یاد کر کے کہ ہمارے کیسے گھر والے کھانا, امی تو روٹی چھینتی تھی, بس اب بہت کھا لیا اب اور مت کھانا, لیکن لوگ وہی آپ کی والی بات کی اوبیسٹی کو پسند کر رہے ہیں. نہیں, ہمارے معاشرے میں کچھ قدریں بہت غلط ہو گئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبر کو بھی اس سے اب بات کرنا پڑے گی, اور مساجد کو اس پہ بہت کھل کے بات کرنا پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ جسم جو اللہ نے نعمت کے طور پہ ہمیں دیا ہے, ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے. یہ بڑی لازمی بات کرنا پڑے گی کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹ کی ہم بات کر رہے تھے ابھی, جو وجہ ہے بیماریوں کی, بیکری پروڈکٹ وجہ ہیں بیماریوں کی, اجناس وجہ ہیں بیماریوں کے. ہمارے یہاں صرف آٹا کھایا جاتا ہے, کیوں؟ باجرے کی روٹی, مکئی کی روٹی. سر طاقت سمجھتے ہیں جتنی کاربز لیں گے اتنی طاقت آئے گی, یہ پرسپشن ہے پاکستانی, اتنی بیماری آئے گی. اور میں خود دن میں جو میرا طریقہ کار ہے, میں تقریباً 8 بجے کھانا بند کرتا ہوں, دوسرے دن 2 بجے کھاتا ہوں. اس دوران میں پورا فاسٹ کرتا ہوں. تبھی آپ ماشاءاللہ آپ خود, میں 60+ کا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, میں 60 سال گزار چکا اپنے. میں دادا ہوں, نانا ہوں,
تو میرا جو گرینڈ سن ہے محمد وہ بڑا جولی ہے, بہت ایکٹیو ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں سر بڑا کمزور نہیں لگتا, میں نے کہا آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اوور ویٹ ہے. تو اس اوور ویٹ کے کانسیپٹ سے جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ بچہ کمزور ہے, جبکہ اس کی علامت یہ ہے کیا آپ کا بچہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے؟ نہیں جی, وہ تو گھر میں بیٹھتا ہے ویسے بہت اچھا, نہیں ہے وہ اچھا. جب آپ اپنے گھر آتے ہیں اور آپ کا دل نہیں چاہتا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانے کو تو چیک کریں کیوں نہیں چاہتا. یا جب کوئی باغ میں جائے اور اس سے پوچھیں کہ کتنے خوبصورت پھول ہیں, وہ کہے مجھے تو اچھے نہیں لگ رہے, اس کو فوراً میڈیکل ہاسپٹل لے کے جائیے کیونکہ اس کو خوبصورت پھول اچھے نہیں لگ رہے, ذہنی امراض کا شکار ہو سکتا ہے. کسی کی گفتگو اچھی نہیں لگ رہی, ہمارے یہاں کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے. سب پوری آپ کی جو ایک کانورزیشن کو اگر میں ایک نٹ شیل میں ڈیفائن کروں تو دیٹ از ہماری جو اویئرنیس ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, چاہے وہ سائیکالوجیکل ہو یا پھر وہ فزیکل ہو, وہ بہت پور ہے. سر کیا ایڈ کرنا چاہیں گے آپ فائنل اس پوری گفتگو میں؟ ایسے ہے کہ وہ لوگ خدا نخواستہ جن کو کوئی کڈنی کا مسئلہ آ گیا ہے, ان کا یوریا کریٹن کا لیول بڑا ہوا ہے اور وہ دوسری جگہوں سے علاج کرا کے مطمئن نہیں ہو رہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی میڈیسن کوئی بنی نہیں دنیا میں, ابھی تک آئی کوئی نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے پاکستان میں اور باہر بھی. تو وہ لوگ اگر پریشان ہیں تو یہ ادارہ حاضر ہے, ہم ان کو روک سکتے ہیں. ہماری غذائی چارٹ پہ عمل کرنا پڑے گا, ہم جو کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا, ہماری جو ہربز ہے وہ لینی پڑیں گی اور الحمدللہ ہم ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں کئی سالوں تک. یہ میں الحمدللہ اس کا پروف دے رہا ہوں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پریشان نہیں ہوں, وہ آئیں, اور خاص طور پہ جو میڈیکل کے فیلڈ کے لوگ ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں ایک دفعہ میں پازیٹیو نظروں سے کہ اچھا کام ہو رہا ہے, چلیں جی آپ جا کے دیکھیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے اور ہم غذاؤں کے ذریعے یہ غذائی چارٹ کا پھر ہم پورا ایک دفعہ بات کریں گے, علاج کے والے سے بات کریں گے, مختلف پروگرام چلتے رہیں گے. ہمارا مقصد ہے اویئرنیس دینے کا کہ لوگ اپنا RFT ٹیسٹ ضرور کریں. کریکٹ سر, آج کے پروگرام کو بھی ہم اسی اینڈنگ نوٹ پہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب, چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن اینڈ ہربلسٹ. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ڈاکٹر وجاہت, یوگی بھی ہیں, ہربلسٹ بھی ہیں. ان کا دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کی کانورزیشن کو اگر میں ایک کرکس اس کے ڈیفائن کروں تو یہی ہے کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اویئر نہیں ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری صحت جو ہے کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری جو جان ہے اور ہمارا جو جسم ہے وہ اللہ کی امانت ہے صرف اور صرف. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.